رہ گیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام اللهم صل على محمد فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت لو أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله تعالى لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب رضاي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء، فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويعذرني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم، عدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدحشيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور لا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم صادفا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك، فاهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرعك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدحياتا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يصري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله يفوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجته إلا قضى الله حاجته. فقال علي إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا قالوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، علی نعرہ حیدری، علی پر محمد وال محمد بلند کر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بارے دیگر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد تمام حضرات کی حاجات کی برابری کے لیے، خصوصاً علی بھائی کی والدہ بیمار ہیں، ان کی جلد از جلد صحتیابی کے لیے اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اور ملت جعفریہ کے جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کے لیے رحم اللہ من کرہ الفوت۔ آپ لوگ درود پڑھتے تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء نزداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها ثم الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطاهرين، أما بعد فقد قال الله قال إمام الصادق عليه السلام: السلام علیکم یا انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریف خدا بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے پھر سے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم ذکر اہل بیت کریں اور سنیں۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر کہ جن کے دم سے یہ ساری کائنات پاکی ہے۔ میں نے جس فقرے کی تلاوت کی وہ فقرہ زیارت شہدائے کربلا کا۔ جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ زیارت شہدائے کربلا پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اور اس طرح کے بہت سارے فقرے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب ہیں مولا حسین کے، جتنے بھی صحابی ہیں، ان کو امام صادق علیہ السلام انصار کہہ کے سلام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو مجلس ہے ساجد بھائی نے ذکر کیا تھا کہ فروغ اعضاء کے لیے ہم نے مجلس کا انعقاد کیا ہے، تو لہٰذا میں نے بھی اس مجلس کا عنوان عزاداری قرار دیا ہے۔ موضوع تو بہت سارے تھے لیکن چونکہ مقصد ہی مجلس کا فروغ اعضاء ہے اس لیے میں نے بھی عزاداری کو موضوع بنایا۔ امام فرما رہے ہیں: السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ اے رسول اللہ کے انصار آپ پر سلام، اے دین کے انصار آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، بڑی توجہ ہے آپ کی، اے امیر المومنین کے انصار آپ پر سلام۔ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ الزہرا کے انصار آپ پر سلام۔ اب دیکھیں جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں مولا حسین کے اصحاب کا تو ہم اصحاب کہہ کے تذکرہ کرتے ہیں، لیکن توجہ طلب بات یہ کہ امام نے اصحاب کہہ کے سلام نہیں کیا۔ امام نے جب بھی سلام کیا کہا انصار، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ جب بھی تذکرہ کیا انصار کہہ کے تذکرہ کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انصار میں اور اصحاب میں فرق ہے۔
انصار ناصر کی جمع ہے، اصحاب صحابی کی جمع ہے۔ صحابی صحبت سے ہے یعنی ساتھ رہنے والا، جو بھی ساتھ رہے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ انصار ناصر سے ہے یعنی جو بھی مدد کرے اسے ناصر کہتے ہیں۔ اب امام فرما رہے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، تو کیا امام پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو رتبہ انصار کا ہے وہ صحابی کا نہیں ہے۔ توجہ رہے آپ کی، جو رتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ صحابی کا نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا رتبہ ہوتا ہے انصار کا؟ کہا جو صحابی ہوتا ہے اس کا فائدہ صرف صحابی کو ہوتا ہے، جس کا صحابی ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہی نہیں کیا آپ نے؟ جس کا صحابی ہوتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن صحابی کو خود فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ناصر کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کا ناصر ہوتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے صحابی اور ناصر میں۔ اسی لیے امام نے کہا السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ امام نے صحابی کہہ کے سلام نہیں کیا، ناصر کہہ کے سلام کیا۔ امام نے بتایا کہ جتنے بھی اصحاب تھے وہ امام حسین کی نصرت کرنے والے تھے، اسی لیے مولا حسین نے فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی میرے نانا رسول کو بھی نہیں ملے۔ کیا فرق تھا صحابیوں میں اور ان کے انصار میں؟ کہا کہ جتنے بھی ان کو ملے وہ ساتھ رہنے والے تھے، لیکن مولا حسین کو جتنے بھی صحابی ملے وہ سارے کے سارے ساتھ دینے والے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ دوسرا فائدہ کہ جتنے بھی صحابی تھے رسول اللہ کے ساتھ، پہلے 2 تھے جب اعلان نبوت ہوا، پہلے 2 تھے، پھر 10 ہوئے، پھر 100 ہوئے، پھر 1000 ہوئے، لیکن رسول اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ کو نہ گھر ملا، نہ دولت ملی، نہ کچھ ملا، لیکن صحابیوں کو جو بے گھر تھا اسے گھر مل گیا، جو بے اولاد تھا اسے اولاد مل گئی، جو بے مکان تھا اسے مکان مل گیا، جو بیمار تھا اسے دوا مل گئی، یعنی جس کا جو فائدہ ہونا تھا اسے ہو گیا، لیکن رسول اللہ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ارے دولت تو دولت ہے، رسول اللہ نے کاغذ قلم مانگا، رسول اللہ کو کاغذ قلم نہ ملا، یعنی صحابیوں سے رسول اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہا، لیکن جتنے بھی مولا حسین کے ساتھ رہنے والے ان کو ناصر کہا۔ اور ہم اور آپ جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کہے گا اطاعت کر کے دکھاؤ، عبادت کر کے دکھاؤ۔ جب ہم کہیں گے رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو دلیل بنے گی اطاعت، رسول اللہ کہیں گے اطاعت کر کے دکھاؤ۔ جب ہم کہیں گے مولا حسین ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر دلیل بنے گی نصرت۔ توجہ رہے آپ کی، یعنی اللہ کی عبادت کی دلیل بنے گی، اللہ کی محبت کی دلیل بنے گی عبادت، رسول اللہ کی محبت کی دلیل بنے گی اطاعت، اور امام کی نصرت کی دلیل بنے گی، امام کی محبت کی دلیل بنے گی نصرت۔ امام نے ہم اور آپ سے نصرت کا مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا امام نے؟ ہر بچے کو پتہ ہے، امام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی۔ ذرا بیدار ہو کے سنیے، ایک مجلس کا ماحول بنائیں، ایک بار درود پڑھیں محمد والے۔ امام نے کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، یعنی جتنے بھی شیعہ ہیں ان سب پر امام کی نصرت واجب ہے۔ صرف امام حسین نے استغاثہ بلند کیا اور کسی امام نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب نصرت واجب ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نصرت کیسے کریں؟ بھائی نصرت تو واجب ہے نا، نصرت تو ہمیں کرنی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کی جائے نصرت۔ اب جب نصرت ہم کرنا چاہیں گے تو وہ نصرت جو کربلا والوں نے کی، جو مولا حسین کے اصحاب نے کی، جو مولا حسین کے انصار نے کی، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ نصرت دوبارہ ہوگی، کب ہوگی؟ جب رجت ہوگا، رجت کے بعد وہ نصرت ہوگی، لیکن رجت سے پہلے وہ نصرت نہیں ہو سکتی۔ اب رجت کیا ہے؟ رجت بھی سنتے جائیے۔ رجت ایک اہم ترین عقیدہ ہے جو کہ شیعان علی بن ابی طالب کا خاصہ ہے اور کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، اور اس پر یقین رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جو بھی رجت پہ یقین نہیں رکھتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ رجت کیا ہے؟ کہا کہ جب مولا ہمارے اور آپ کے مولا آقا نے سورج کو پلٹایا
تو اس واقعے کو کہتے ہیں رجعت الشمس، یعنی سورج کو پلٹانا۔ اسی طرح جب مولا امام مہدی آئیں گے تو قبروں سے لوگوں کو پلٹائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں کے مردوں کو پلٹایا جائے گا اور کچھ لوگوں کے مردوں کو اکھاڑا جائے گا۔ اور حدیث ہے امام علی نقی علیہ السلام کی کہ وہ لوگ جنہوں نے جناب زہرا کا درود پڑھا، وہ لوگ جنہوں نے جناب زہرا کا حق غضب کیا، امام مہدی آئیں گے، انہیں قبروں سے نکالیں گے اور قبروں سے نکال کر درخت پر لٹکا کر آگ لگا دیں گے اور جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو جب امام آئیں گے تو دوبارہ وہ نصرت ہوگی، شہدائے کربلا بھی آئیں گے، اصحاب امیر المومنین آئیں گے، سلمان آئیں گے، مقداد آئیں گے، ابو ذر آئیں گے، عمار آئیں گے، اصحاب حسین آئیں گے، کہیں گے وہ دیکھو حبیب آ رہے ہیں، وہ دیکھو جون آ رہے ہیں، وہ دیکھو بریر آ رہے ہیں، جتنے اصحاب ہیں سب آئیں گے، وہ اکبر کی شکل میں پیغمبر آ رہے ہیں، وہ شبر کی شکل میں، قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی اصحاب ہیں، امام ہیں، سارے ائمہ آئیں گے اور دوبارہ سے حکومت قائم ہوگی مولا حسین کی، اور دوبارہ سے بدلہ لیا جائے گا اور وہی نصرت کی جائے گی جو کہ کربلا کے اصحاب نے کی، لیکن اس سے پہلے وہ نصرت نہیں ہوگی۔ اب ہم اور آپ نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ تو راوی کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا 8ویں امام کی بارگاہ میں، توجہ رکھیے گا، 8ویں امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص آتا ہے، امام کی جانب بڑھتا ہے، امام کو سلام کرتے بیٹھ جاتے ہیں، دوسرا شخص آتا ہے، امام کو سلام کرتے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ اچھا، امام شاہانہ لباس پہنتے تھے، بڑا شاندار لباس پہنتے تھے، اور اس پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ امام صادق علیہ السلام بھی شاہانہ لباس پہنتے تھے، تو امام پہ اعتراض ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا شاہانہ لباس پہنتے ہیں؟ آپ کے دادا مولا علی نے تو غربت میں زندگی گزاری، ان کے لباس پہ تو پیوند لگا ہوا تھا، جگہ جگہ ٹکڑے لگے ہوئے تھے، لیکن آپ تو اتنا شاہانہ لباس پہنتے ہیں۔ کہا وہ دور تھا ہمارے شیعوں کی غربت کا، توجہ رکھیں کتنے کریم امام ملے آپ کو، وہ دور تھا ہمارے شیعوں کی غربت کا۔ اگر مولا علی اس دور میں شاہانہ لباس پہنتے تو ہمارے شیعوں کی تذلیل ہوتی، ہمارے شیعوں کی دل آزاری ہوتی، لیکن آج کے دور میں ہم اگر ایسا لباس پہنیں گے پھٹا پرانا تو ہمارے شیعوں کی ذلت کا باعث ہوگا۔ تو کہا مولا بیٹھے ہوئے تھے، شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا، ایک شخص آیا، مولا کو سلام کیا، دوسرا شخص آیا، مولا کو سلام کیا، جتنے بھی لوگ آتے تھے مولا کو سلام کرتے تھے، مولا اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے، مولا کو سلام کیا بیٹھ جاتے تھے۔ اب راوی کہتے ہیں میں نے عجب منظر دیکھا کہ ایک شخص آیا مولا کی بارگاہ میں اور اس نے اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے مولا کو سلام کیا۔ اب مولا اس کے استقبال میں کھڑے ہوئے، جیسے اس نے سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، مولا نے کہا یا دیبل انت ناصرنا، توجہ رہے آپ کی، یا دیبل انت ناصرنا، اے دیبل تو ہمارا ناصر ہے۔ امام نے کلائی تھامی اور کلائی تھام کے کہا اے دیبل تو ہمارا ناصر ہے۔ امام نے عاشق نہیں کہا، امام نے ناصر کہا، عاشق بھی تو کہہ سکتے تھے، صحابی بھی تو تھا، لیکن امام نے ناصر کہا اور ناصر کہہ کے پیغام دے دیا یہ مجلس۔ اب بتائیے مجھے کہ دیبل کیا کرتے تھے؟ تو جتنے بھی تاریخ دانے سب نے لکھا، دیبل مرثیہ پڑھتے تھے، دیبل نوحہ پڑھتے تھے، دیبل روتے بھی تھے، دیبل رلاتے بھی تھے، دیبل ترویجی ادا کرتے تھے۔ تو مولا نے دیبل کو ناصر کہا، عاشق نہیں کہا، اور ناصر کہہ کے پیغام دیا کہ جتنے بھی عزا خانے ہیں، یہ مجلس ہیں، یہ تابوت، یہ علم، یہ زلزلہ، صرف عاشق ہونے کا اعلان نہیں بلکہ ناصر ہونے کا بھی اعلان ہے۔ عزاداری نصرت امام ہے، اس عزاداری کو کم نہیں سمجھے گا۔ یعنی آپ عزاداری کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نصرت امام کر رہے ہیں، آپ نوحہ پڑھ رہے ہیں، آپ نصرت امام کر رہے ہیں، آپ سینہ زنی کر رہے ہیں، آپ نصرت امام کر رہے ہیں۔ آپ نے مجلس برپا ہو، اس میں تھوڑا سا آپ نے کام کر دیا، آپ اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھے، یہ نصرت امام ہے۔ اس کا اجر آپ کو صرف اور صرف جناب سیدہ دے سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور اس عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، فقہا نے، مجتہدین نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں عزاداری کے۔ ہر وہ نیا طریقہ، مجتہدین کا فتویٰ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر وہ نیا طریقہ جو خلاف شریعت نہ ہو اس کو انجام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جو دین کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو اور اس سے ترویج اعضاء ہو رہی ہو، اس کو
انجام دینے میں کوئی ممانعت نہیں. اب کیا طریقے انجام دیے؟ اب ان طریقے انجام دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ طریقے نئے طریقے جو اپنائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم بڑے آسانی سے عزاداری کر لیتے ہیں، لیکن ایک وہ دور تھا کہ صرف پتہ چل جاتا تھا یہاں عزاداری ہو رہی ہے اور جا کے قتل کر دیا جاتا تھا. اب زیادہ دور نہیں جائیں، صدام کے دور میں چلے جائیے. صدام کے دور میں یہ حکم تھا کہ جو بھی عزاداری کرے، جو بھی مجلس برپا کرے، اس کو گولی مار دو. کسی طرح سے مجلس نہیں کر سکتے تھے، ہر طرح سے مجلس پہ پابندی لگائی تھی. تو اس دور میں لوگوں نے کیا کیا؟ اس دور میں اپنے عزیز و اقارب کے گھر لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے اور ایک دوسرے کے کان میں جا کے مصائب سناتے تھے. یعنی کسی طرح سے بھی عزاداری روکنے نہ پڑے. اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے، اور یہ بالکل قریب کا واقعہ، زیادہ دور کا واقعہ نہیں، صدام کے دور سے تھوڑا سا پہلے کا واقعہ. ایک ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے موچی، لیکن عربی فارسی میں اس کو کہتے ہیں کشاف. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابراہیم کشاف. موچی تھا اس لیے کشاف کہتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ جوتے سیتے تھے اپنی دکان پر بیٹھ کے. جیسے ہی محرم آتا تھا یا کسی امام کی شہادت کی تاریخ آتی تھی، ساتھ جوتے بھی سیتے آتے تھے، ساتھ نوحہ بھی پڑھتے آتے تھے اور ساتھ روتے بھی چلے آتے تھے. اب جیسے وہ یہ کام کرتے تھے، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے، کہا تمہارا رونے کا سبب کیا ہے؟ تم یہ کیوں رو رہے ہو؟ تم یہ نوحہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو جیسے ہی لوگ سوال کرتے تھے وہ فوراً سے بتاتے تھے آج فلاں امام کی شہادت ہے، آج سیدہ کا گھرانہ لٹ گیا. اس طرح سے انہوں نے ترویج عزا کی. اور اسی طرح دیکھیں نئے طریقے جو میں کہہ رہا تھا ایجاد کیے وہ کیا ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے زور زور سے ہنسے تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا بھائی آپ ہنس رہے کیوں رہے زور زور سے. لیکن اگر آپ زور زور سے بیٹھ کے روئیں تو ہر بندہ پوچھے گا بھائی یہ رو کیوں رہے ہیں، ان کے رونے کی وجہ کیا ہے. اگر آپ 10,000 کا جوتا پہن کے بازار میں نکلیں تو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ کے رونے کی، آپ کے 10,000 کا جوتا پہننے کی وجہ کیا ہے. لیکن آپ عزائے حسین کے لیے نکلیں گے، جلوس کے لیے نکلیں گے اور ننگے پاؤں نکلیں گے تو ہر کوئی پوچھے گا بھائی ننگے پاؤں کیوں ہیں، اس کے پاؤں پر رہنا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے. آپ شاہانہ لباس پہن کے گھومیں گے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن آپ گرد آلودہ لباس مولا حسین کے غم میں کر کے نکلیں گے تو آپ سے ہر کوئی پوچھے گا. آپ بالوں میں کنگا کر کے نکلیں گے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا بھائی آپ نے کنگا کیوں کیا ہے، آپ نے بال کو سنوارے. لیکن آپ بالوں میں خاک ڈال کے گھومیں گے تو آپ سے ہر کوئی پوچھے گا کہ بھائی آپ کے بالوں میں خاک ڈالنے کی وجہ کیا ہے. اب یہ سب طریقے کیوں ایجاد کیے؟ یہ سب طریقے ایجاد کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ سوال پیدا ہو جائے کیوں. جیسے ہی لوگوں کے ذہن میں سوال سب ہوگا کیوں، تو یہ کیوں نہیں رہے گا، یہ کیوں کربلا بن جائے گا. یعنی یہ مجلس، یہ عزاخانے، یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ صرف عزاداری نہیں ہے بلکہ کربلا کی تصویریں ہیں. انہیں دیکھ کے کربلا یاد آ جاتی ہے، انہیں دیکھ کے غم تازہ ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ غم برپا کریں گے فوراً لوگ کربلا کی طرف پہنچ جائیں گے. لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے بھئی آپ عزاداری کیوں کر رہے ہیں، آپ نوحہ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ ماتمداری کیوں کر رہے ہیں. یہ سارے طریقے اس لیے ایجاد کیے گئے. اب اگر کوئی سوال کرے آپ سے، بس آپ ٹھنڈا ہو کے سنیں تو میں بھی ٹھنڈی طریقے سے پڑھتے چلا جاؤں گا. بسم اللہ. آپ خوشنودی امام زمانہ بلند تر نعرہ صلوات. تھوڑا سا بیدار کریے اپنے آپ کو، مجلس میں بیٹھے ایک بار بھی محمد والا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ عزاداری کہاں ہے، اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں قرآن سے دکھائیے. اور کہتے بھی اکثر وہی ہیں جنہوں نے قرآن خود نہیں پڑھا ہوتا، جن کی الماری میں قرآن رکھا ہوتا ہے اور پتہ نہیں، انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کب سے قرآن نہیں کھلا ہمارے یہاں. تو اگر کوئی پوچھے بھئی یہ عزاداری کہاں سے لائے، قرآن سے دکھائیے، تو ان سے سوال کیجئے گا کہ جب رمضان آتا ہے اور مؤذن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ بھئی روزہ رکھ لو، روزہ بند ہونے 10 منٹ رہ گئے، روزہ بند ہونے 5 منٹ رہ گئے، روزہ بند ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، تو جو مؤذن اذان کر رہے چلا کے اس اعلان کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں چلا رہا ہے، اس کو کس نے اختیار دیا چلانے کا. تو اگر آپ مؤذن سے پوچھیں کہ درود پڑھیں محمد والا شاہد صاحب آگے تشریف لائیں. اگر مؤذن سے پوچھیں بھائی آپ کیوں چلا رہے ہو، اس کی چلانے کی وجہ کیا ہے، کہاں لکھا ہے قرآن میں،
تو مؤذن کہے گا اگر قرآن میں سحر کا اعلان نہیں تو کم سے کم روزے کی آیت تو ہے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر عزاداری کی آیت نہیں تو کم سے کم آیت مودت تو موجود ہے. کیا بات ہے. کم سے کم آیت مودت تو موجود ہے. یہ آیت مودت بھی عزاداری کا اعلان ہے. اب اگر درود پڑھیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. نعرہ حیدری. آیہ مودت عزاداری کا اعلان ہے. اور اگر مؤذن سے کہیں کہ بھائی آپ کیوں چلا رہے ہیں, کیا وجہ ہے, تو وہ کہے گا اگر میں نہیں چلاؤں گا تو صبح آپ اٹھ کے چلائیں گے. بھائی ہمیں کسی نے اٹھایا نہیں, ہمیں کسی نے بتایا نہیں, ہمیں کوئی بتاتا تو ہم بھی روزہ دار ہو جاتے, ہم بھی روزہ رکھ لیتے. ہم بھی تو اسی لیے کھلے عام روڈوں پہ عزاداری کرتے ہیں. ہم بھی تو یہی بتاتے ہیں کہ کل کو کوئی بروز محشر یہ نہ کہے اگر کسی نے ہم کو بھی بتایا ہوتا تو ہم بھی عزادار ہو جاتے, ہم بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلے آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار مل کے درود پڑھیں. عزاداری نصرت امام ہے. اور بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ بھائی عزاداری کی شرائط ہے, عزاداری شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. اگر شرائط نہ ہو تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ صرف ایک مفروضہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عزاداری اگر ایک شخص کر رہا ہے ساتھ وہ دوسرے اعمال نہیں انجام دے رہا تو چونکہ عزاداری ایک مستقل عمل ہے اس کو اس کا ضرور ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, میں آپ سے کہوں بھائی آپ کی نمازوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ روزے نہیں رکھتے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, بھائی میں نماز پڑھوں اللہ مجھے نماز کا تو ثواب دے گا نا, روزے میں رکھوں یا نہ رکھوں. اسی طرح سے اگر کوئی عزاداری کر رہا ہے اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں پڑھ رہا, اس کو گناہ ملے گا لیکن اس عزاداری کا ثواب ضرور ملے گا. جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے اس طرح کے مفروضے لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بات میں نے کیوں کی, وجہ ہے اس کی. مالک سبتین میں شیخ مہدی مازندرانی نے واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر عزاداری کریں اور ساتھ اعمال انجام نہیں دیں, نماز نہیں پڑھیں, روزہ نہیں رکھیں تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس کے ذہن میں انہوں نے واقعہ نقل کیا. کیا کہتے ہیں کہ عزاداری ایسی عبادت ہے, شیعہ کرے اسے بھی ثواب, سنی کرے اسے بھی ثواب, ہندو کرے اسے بھی ثواب ملے گا, کافر کرے اسے بھی. حالانکہ کافر جو ہے جنت میں نہیں جائے گا لیکن اس کو اس دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا. اب انہوں نے واقعہ لکھا, کہتے ہیں کہ آذربائیجان کا ایک تاجر ہندوستان میں آیا تجارت کی غرض سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے, لوگ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں کسی میدان کی طرف. اس نے لوگوں سے پوچھا کیا وجہ ہے اس کی, یہ کیوں لوگ جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ سارے لوگ ایک خاتون ہے, اس کا ہندی میں کہتے ہیں اس کی چتا جلائی جا رہی ہے, اس کی چتا جلانے جا رہے ہیں, اس کی جو آخری رسومات ہیں وہ پوری کرنے جا رہے ہیں. تو کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیا وجہ ہے, کیا ہوتا ہے وہاں پر چل کے. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں وہاں گیا, وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ڈھیروں لکڑیاں موجود تھیں اور خاتون جو مر گئی تھی اس کو رکھا اور اس کے بعد رکھنے کے بعد لکڑیاں رکھ دی. اور کہتے ہیں بلا مبالغہ کہ اتنی زیادہ لکڑیاں تھیں کہ اگر 40 فٹ تک بھی اگر کوئی اوپر پرندہ گزرتا تو وہ اس آگ سے جھلس جاتا, اتنی زیادہ لکڑیاں تھیں. لیکن جیسے ہی اس ہندو خاتون کو لٹایا گیا, اب اس کو جلانا شروع کیا, اور وہ پنڈت بھی ساتھ موجود تھا, منتر بھی پڑھتا جا رہا تھا ساتھ ساتھ, اور وہ ساری رسومات ان کی ہوئی. اس کے بعد اس کو ہندو خاتون کو جلا دیا. اب کہتے ہیں کہ پوری خاتون جل چکی لیکن اس کا سینہ نہیں جلا. اب دوبارہ لکڑیاں جمع کی, دوبارہ جلایا, دوبارہ جب جلایا گیا دوبارہ سینہ نہیں جلا. پھر سارے بڑے بڑے ان کے جو پنڈت تھے ان کو بلایا, کہا کیا وجہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی اس نے ہو سکتا ہے اس جسم کے اس حصے سے کوئی گناہ انجام دیا ہے, اس وجہ سے بھگوان نے اس کا یہ حصہ قبول نہیں کیا. تو اس کی بہن کو بلایا گیا, کیونکہ بہن جو ہوتی ہے وہ بہن کے اس کو اکثر راز معلوم ہوتے ہیں, اس کے قریب ہوتی ہے. تو کہا کہ میری بہن بہت نیک تھی, کبھی کسی کو اس نے تنگ نہیں کیا, کبھی کوئی گناہ نہیں کیا,
ہاں ایک چیز ہے جسے گناہ کہا جا سکتا ہے، شاید وہ گناہ ہو۔ کہا کیا ہے وہ چیز؟ کہا ہمارے پڑوس میں ایک شیعہ رہتا تھا، اس کے گھر مجلس ہوتی تھی، ہر سال خواتین کی مجلس ہوتی تھی۔ ایک دن میں اور میری بہن بھی چلے گئے، ہم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس مجلس میں۔ تو کہا جیسے ہی ہم اندر پہنچے تو ایک خاتون تھی، وہ کسی مظلوم کی کہانی سنا رہی تھی دردناک انداز میں، اور سارے رو رہے تھے، چیخ کے رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ اور کہا جیسے ہی ہم نے منظر دیکھا تو ہم سے بھی رہا نہ گیا، ہم نے بھی رونا شروع کر دیا، اور جب روئے اور رونے کے بعد سب ماتم بھی کرے تھے تو ہم نے بھی ماتم کرنا شروع کر دیا۔ کہا وہ جو 2 ہاتھ سینے پہ مارے تھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا سینہ نہیں جل پا رہا۔ کیا بات ہے، تو جو 2 ہاتھ سینے پہ مار لے اس کا سینہ نہیں جل پا رہا، جس کی ساری زندگی ماتم داری میں گزرے، جس کی ساری زندگی عزاداری میں گزرے، وہ جہنم کی آگ میں کیسے جل پائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اب یہ روایت میں واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، تو ایک روایت بھی سنتے چلیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی شیعہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، لیکن اب دیکھیں نماز چھوڑنا گناہ، روزہ نہ رکھنا گناہ، غیبت کرنا گناہ، لوگوں کو تنگ کرنا گناہ، خمس نہ دینا گناہ، ابھی سارے جو گناہ ہیں اس کا کیا ہوگا؟ عزاداری کی وجہ سے جہنم کی آگ تو حرام ہو گئی، لیکن ان سب کا کیا ہوگا؟ تو امام نے فرمایا ہمارے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے، لیکن ان سب کا حساب جو انہوں نے گناہ کیے برزخ میں ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، عزاداری کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہوگا، ایسا نہیں کہ عزاداری کا فائدہ نہ ہو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عزاداری شرائط کے ساتھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عزاداری مستقل ایک عمل ہے، آپ نماز چھوڑیں گے اس کا گناہ اپنی جگہ، آپ روزہ چھوڑیں گے اس کا گناہ اپنی جگہ، لیکن عزاداری کریں گے اس کا ثواب اپنی جگہ، ہر ثواب اپنی جگہ، ہر گناہ اپنی جگہ، یعنی جتنی بھی چیزیں ہر کوئی اپنا اپنا، یعنی ہر عمل کا ایک مستقل مقام حاصل ہے۔ اب یہ جو عزاداری ہے، بس ایک واقعہ پھر آپ کی زحمت تمام، پھر میں مسائل کی طرف آؤں گا، یہ کس طرح ہم تک پہنچی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے بلندی درجات تمام مرحومین مومنین مومنات، حاضرین کے مرحومین جنہوں نے مجلس کرائی ہے، ان کے مرحومین، شہدائے پاکستان، شہدائے ملت، سائیں حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ، حضرت استاد پروفیسر سید سبت جعفر زیدی اعلی اللہ مقامہ، حضرت مولانا عبدالحکیم بوتراوی رحمت اللہ علیہ، علامہ طالب جوہری، ڈاکٹر قلب صادق صاحب، علامہ ناصر عباس شہید آف ملتان، حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی اعلی اللہ مقامہ، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عزاداری بڑی مشکلات سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک واقعہ پھر آپ کی ذہن میں تمام، پھر میں مسائل تک آؤں گا۔ اورنگ آباد کے ایک بزرگ تھے، وہ کیا کرتے تھے سارا سال، اچھا اورنگ آباد میں جو بادشاہ تھا اس نے بالکل پابندی لگائی تھی عزاداری کی، کسی طرح سے عزاداری نہیں کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، سارا سال کماتے تھے اور جتنی جمع پونجی تھی اس سے سامان خریدتے تھے، فرنیچر، برتن، جتنا بھی اچھا اچھا سامان تھا وہ سارا خرید کے رکھ لیتے تھے۔ اب جیسے ہی رکھتے تھے تو پورا سال گزرنے کا انتظار کرتے تھے، جیسے ہی سال گزرا عاشورہ کے دن وہ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے تھے، کہتے تھے آؤ میرا گھر لوٹ لو، تو جس کو جو سامان چاہیے ہوتا تھا وہ آ کے لوٹ کے لے جاتا تھا۔ اب ایک سال انہوں نے کیا، دوسرے سال کیا، تیسرے سال کیا، اب لوگوں کے ذہن میں سوال سخت ہو گیا کیوں، آخر یہ ہر سال ایسا کیوں کر دیتے ہیں، اپنا قیمتی اثاثہ کیوں لوٹا دیتا ہے۔ تو جیسے ہی لوگوں کے ذہن میں سوال آیا، لوگ آئے، کہا کہ آپ اتنا قیمتی سامان جمع کرتے ہیں، اتنا شاہانہ، آپ تو زندگی کا طریقہ تو آپ کا بھی نہیں، جتنا شاہانہ آپ سامان رکھتے ہیں، اور
اور سارا پھر آپ لٹا دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ صرف ایک یہی ہے کہ کربلا میں 10 محرم کو ہمارے مولا کا گھر لٹ گیا، بس اس کی یاد میں سارا گھرانہ لٹا دیتا ہوں۔ کیا فاطمہ کے گھرانے سے بڑھ کر ہے میرا گھرانہ؟ بس اس کی یاد میں سارا لٹا دیتا ہوں۔ اپنے ذہنوں کو لے جائیے کربلا کی طرف۔ صبح سے شام تک شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب اس کی شہادت کا وقت آیا کہ جو صبح سے شام تک سب کو گھوڑے پر سوار کرتا اور میدان میں بھیج دیتا۔ اب جب مولا حسین کی سواری کا وقت آیا تو دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ تو ایک بار رو کے دریائے فرات کی طرف منہ کیا اور مولا عباس کو صدا دی، کہا عباس تمہارے جانے کے بعد میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ جیسے ہی یہ کہا در خیمہ سے ایک بہن کی صدا آئی، اے بھائی حسین ٹھہریے میں آپ کو سوار کراتی ہوں، اجرکم اللہ۔ بہن نے بھائی کو سوار کرایا۔ اب جیسے ہی سوار ہوئے بھائی تو تھوڑا سا آگے چلے تھے تو زلجنا رک گیا۔ کہا اے زلجنا تو کیوں رک گیا ہے؟ بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا تجھے، بس آخری زحمت ہے، اب میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی زلجنا کو یہ کہا، زلجنا نے نیچے دیکھا، زلجنا نے نیچے دیکھا تو مولا نے بھی نیچے دیکھا۔ مولا کیا دیکھتے ہیں؟ ایک 4 سالہ بچی پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے اور زلجنا کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ کہتی ہے اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میں اپنے بابا کو نہیں کھونا چاہتی، اجرکم اللہ۔ بس جیسے ہی مولا نیچے اترے، مولا نے نیچے اتر کر شہزادی سکینہ کو اٹھایا، کہا بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ لوٹ کر نہیں آئیں گے، بس اتنا کر لیجئے مجھے آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، ایک بار مجھے اپنے سینے پہ سلا دیجئے۔ جیسے ہی یہ کہا کربلا کی گرم ریت پر مولا لیٹے اور بچی کو اپنے سینے پہ لٹایا۔ اب بس جیسے ہی لٹایا تو تھوڑی دیر بعد اٹھے اور کہا اے بہن زینب میری یہ بیٹی تیرے حوالے ہے، میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کو کوئی تکلیف نہ آنے دینا، اجرکم اللہ۔ جس کے بارے میں حسین نے وصیت کی تھی اس سکینہ کا کیا حال ہوا؟ شمر نے تماچے مارے، کبھی بالیاں کھینچی، کبھی تازیانے مارے۔ اب کربلا سے شام تک کا سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی شام تک کا سفر شروع ہونا تھا تو سب کو بیبیوں کو بٹھایا اماریوں پر، ساتھ بی بی سکینہ کو بھی بٹھایا، سب کے ہاتھوں میں رسن باندھی اور بی بی سکینہ کے گلے میں رسن باندھی۔ اب جیسے ہی اونٹ چلتے جاتے تھے بیبیوں کے ہاتھ چھلتے تھے، اس بچی کا گلا چھلتا جاتا تھا، اجرکم اللہ۔ سارا راستہ بی بی کا گلا دکھتا رہا۔ اب میں کہوں گا مولا آپ سنتے ہیں نا کہ بی بی زہرا کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے وہ مصائب پڑھو کہ جب غازی عباس زین سے زمین پر آئے تھے تو وہ بنا ہاتھوں کے تھے، ان کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ میں کہوں گا یا شہزادی مولا غازی عباس پر ہمارا سلام ہو، لیکن ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے گلے میں رسن تھا، وہ بھی کربلا سے کوفہ تک کئی بار گری، وہ بھی اونٹ سے نیچے گری، خدا جانے کیا حال ہوگا اس شہزادی کا، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا اب زندان میں ٹھہرایا گیا۔ زندان ایسا کہ کسی کو کچھ نہیں نظر آتا، نہ یہ پتہ چلتا کہ دن ہے، نہ یہ پتہ چلتا کہ رات ہے۔ اس اندھیرے میں بچی روتی رہتی تھی اور کہ ظالم کہتے تھے اس بچی کو چپ کراؤ، ہماری نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ بس کچھ ہی دنوں کی مہلت تھی۔ اب وہ دن آیا کہ بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ جیسے ہی بابا کو دیکھا تو فوراً اٹھ کے کہا پھوپھی اماں میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، میرے بابا مجھ سے ملنے آئے ہیں، کہاں ہے میرے بابا، میرے بابا کو لائیے۔ کہا تمہارے بابا نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا یزید نے تو یزید نے سر حسین بھیجا۔ میں کہوں گا اے یزید کیا اس طرح بچوں کو چپ کرایا جاتا ہے؟ کیا کسی بچی کے سامنے باپ کا سر بھیجا جاتا ہے؟ جیسے ہی سر بھیجا تو بی بی سکینہ
سکینہ سر سے لپٹ گئی. اب سر سے لپٹ کر گریا شروع کیا. کہا بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹ ڈالی, یہ آپ کے ہونٹ کس نے کاٹ ڈالے, یہ آپ کے چہرے پر خون کس کا ہے؟ اجرکم اللہ. بچی چہرے پہ بوسے دیتی رہی اور بوسا دیتے دیتے سو گئی. اب جیسے ہی سو گئی تو بی بی زینب نے کہا بچی کو سونے دو. کہا سید سجاد نے نبض دیکھی, کہا بھی سوئی نہیں ہے, یہ اب ایسی اپنی نیند سوئی ہے کہ کبھی نہیں اٹھے گی. اب سکینہ ہم سے دوبارہ نہیں ملے گی. سکینہ کو دفنایا گیا, لیکن اس حال میں دفنایا گیا کہ جب غسالہ نے غسل دیا تو پوچھا کہ مجھے ایک بات بتا دو کہ بچی کو کیا بیماری ہے. کہا اسے کوئی بیماری نہیں ہے. کہا جب اس کا کرتا اتار رہی تھی غسل دینے کے لیے تو کرتے کے ساتھ کھال بھی اترتی جاتی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمیں جتنے بھی ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما. پروردگارہ ہمیں رونے اور رلانے والوں میں شامل فرما. سب کے دل کی ایک ہی دعا امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما. پروردگار ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے لیے جتنی بھی دل میں نفرتیں بغض کینہ ان سب کو نکال کے محبتیں بھر دے. ہم سب کو جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے 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 ابھی بھی خون نکلتا ہے ابھی بھی خون نکلتا ہے اس کے گالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں 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 سے ابھی بھی خون نکلتا ہے ابھی بھی خون نکلتا ہے اس کے گالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی درد کے مارے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی درد کے مارے لائن جب بھی پکڑتا تھا اس کو بالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی
درد کے مارے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی درد کے مارے لائن جب بھی پکڑتا تھا اس کو بالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ چل نہیں سکتی تھی صحن زندہ میں سکینہ چل نہیں سکتی تھی صحن زندہ میں کہ خون رستا ہے ہر لمحہ اس کے چھالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے ابھی بھی خون نکلتا ہے ابھی بھی خون نکلتا ہے اس کے گالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ چل نہیں سکتی تھی صحن زندہ میں سکینہ چل نہیں سکتی تھی صحن زندہ میں کہ خون رستا ہے ہر لمحہ اس کے چھالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی درد کے مارے وہ بول بھی نہیں سکتی تھی درد کے مارے لائن جب بھی پکڑتا تھا اس کو بالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے ابھی بھی خون نکلتا ہے ابھی بھی خون نکلتا ہے اس کے گالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے ابھی بھی خون نکلتا ہے ابھی بھی خون نکلتا ہے اس کے گالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو اتنے سالوں سے سکینہ سوئی نہیں ہے جو یا حسین 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 یا حسین
تم لپیاں تیرا کیا من اکبر محمل 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 تم لپیاں محمل تم لپیاں تجھ میرے سیدا ہے جی تیریا مرضیاں تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں لکھے نام مسافر نے آپ جو غازی نے لکھے نام مسافر نے آپ جو غازی نے آپ جو غازی نے رب جانے کیوں چاہتا ہمیں تو بھول گیا ہے تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں 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 تیکو اتنا پوچھ دی ہاں دس بابا سائی میں کو تیکو اتنا پوچھ دی ہاں دس بابا سائی میں کو دس بابا سائی میں کو دیا ہلتے دیا کیا میں تیری دی نہیں تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں 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 محمل تم لپیاں تجھ میرے سیدا ہے ہو جی تیری مرضیاں تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں میں کچھ چھوڑ کے رہتا ہے ذرا سوچ تو صحیح اکبر میں کچھ چھوڑ کے رہتا ہے ذرا سوچ تو صحیح اکبر آخر میں بیوی کچھ تیری لگتی ہاں تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں تیرا اکبر محمل تم لپیاں تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں تیرا کیا من اکبر محمل تم لپیاں ایک تیرے کہنے پر کربل تک آ گیا ہوں ایک تیرے کہنے پر کربل تک آ گیا ہوں ایک تیرے کہنے پر کربل تک آ گیا ہوں ایک تیرے کہنے پر کربل تک آ گیا ہوں ایک تیرے کہنے پر
تک آ گیا ہوں ایک تیرے کہنے پر کربل تک آ گیا ہوں ایک تیرے کہنے پر کربل تک آ گیا ہوں میں تیرا غازی ہوں تو میرا آقا ہے ایک تیرے کہنے پر کربل تک آ گیا ہوں السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم بھائی صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم عبداللہ الحسین السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سید نساء العالمین السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی الیوم الجزا یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراض بالقدر والقضاء جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم امام الانس والجان سید یجل اللہ تعالی فرجک وسل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل خنجر چلا میرا کوئی نہیں رہ گیا خنجر تلے حسین